الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 28 پارے کی تلاوت کی ہے۔ تو سورۃ مجادلہ میں 28 پارہ پورے کا پورا معاشرتی احکامات، سیاسی احکامات، ازدواجی احکامات ان سے بھرپور ہے۔ چاہیے تو یہ کہ بندہ اس پورے سپارے کا مطالعہ کرے۔ اگر آپ کو دیکھنی ہے کہ آپ کو سیاست کیسے کرنی ہے تب بھی آپ کو اس سپارے میں بہترین معلومات ملیں گے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو معاشرے میں معاشرتی جو تعلقات ہیں وہ کیسے بنانے ہیں تب بھی آپ کے لیے اس سپارے میں بہت سی ہدایات ہیں۔ اگر ازدواجی معاملات دیکھ لیں، فقہی معاملات دیکھ لیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، باقی معاملات ہیں، تو اس کے بارے میں بھی کافی احکامات اسی سپارے میں پائے جاتے ہیں۔ تو سورۃ مجادلہ میں 5 نمبر آیت میں ایک 5 نمبر آیت ہے اور یہی مضمون آگے چل کر ایک اور آیت میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ قبضوا کما قبض الذین من قبلہم، اور ایک اور آیت اسی موضوع پر آگے آتی ہے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ سے کے احکامات، اللہ کی شریعت، اللہ کی دی ہوئے جو فقہ ہے، دین ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا ایک تو یہ کہ ہم اسے ذلیل کریں گے جس طرح کہ ہم نے پچھلی قوموں کو ذلیل کیا، اسی طرح وہ لوگ بھی دنیا میں ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے کہ جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو مسلمان ہو کر ایسا کرتے ہیں، کفار کی بات نہیں ہے، جو مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہو کر اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی ایک مسئلے کو لے لیا، اس مسئلے پر گپیں لگائیں، مذاقیں بنائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم اسے دنیا میں رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اولئک فی الاذلین، اور پھر یہ کہ دنیا میں بھی وہ ذلیلوں میں ہوگا، آخرت میں بھی وہ ذلیلوں میں ہوگا۔ آگے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لا تجد قوما، کہ یہاں پر فیصلہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو کوئی قوم ایسی نہیں ملے گی یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، ایسی قوم جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو لیکن یوادون، وہ محبت کرتی ہو کن سے؟ جنہوں نے اللہ کے احکامات کی مخالفت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہوں گی، یا تو یہ ہے کہ ان میں ایمان نہیں ہوگا، اگر ایمان ہوگا تب آپ کو ایسی قوم کبھی نہیں ملے گی کہ جو مومن بھی ہو اور اللہ کے احکامات کا مذاق بھی اڑاتی ہو۔ آگے بھی فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِخْوَانُهُمْ عَشِيرَتُهُمْ، چاہے آپ کا سگا بھائی ہے، چاہے آپ کا باپ ہے، چاہے آپ کا وہ بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، یا آپ کے خاندان میں سے کوئی بھی ہے، جو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑائے، جو اللہ کے احکامات کی تحقیر کرے، اللہ نے فرمایا کبھی تم اس سے تعلقات نہ رکھو، محبت کے رشتے کبھی اس سے استوار نہ کرو۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ پوری صورت ایک اتری منافقین کے بارے میں۔ آیت نمبر 5 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ جب منافقین کو کہا جائے، اللہ نے ان کی نشانی بتائیے کہ جب منافقین کو کہا جائے تعالو، تو کہ تم آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، یعنی ان کو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور رسول اللہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، تو اللہ نے فرمایا ان کا آگے جواب کیا ہوتا ہے، لب اور رؤوسہم، کہ وہ اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، ورأیتہم یصدون مستکبرون، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ مڑ کے چلے جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ مستکبرون، تکبر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے وہ آپ کی بارگاہ میں نہیں آتے کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور رسول اللہ ہمارے لیے مغفرت طلب کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھتے ہیں اگر آپ سعودیہ میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو روضہ رسول کے سامنے ٹھہر کر مغفرت کیا مانگنا یا رونا، اس کی آپ کو بالکل وہاں اجازت نہیں دیں گے۔ کسی کو دیکھیں گے وہاں پر کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے یا وہاں پر رو رہا ہے تو وہاں سے روضہ رسول کے سامنے سے اسے بھگا دیں گے۔ آج بھی یہی انداز ہے، حالانکہ یہ حکم آج بھی قائم ہے کہ اگر مغفرت طلب کرنی ہے گناہوں کی تو حکم یہی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جائیں، وہاں جا کر مغفرت طلب کریں۔ اگر اللہ کے رسول اللہ سے مغفرت طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ تواب بھی ہوگا، رحیم بھی ہوگا، یعنی توبہ بھی قبول کرے گا، توبہ قبول کرنے کے بعد مزید رحمت بھی فرمائے گا۔ تو سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ بڑی اہم ترین آیت ہے اصولیات میں،
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اصول یہاں دین کا بیان کر دیا. آج ایک فرقہ باقاعدہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جو فرقہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے, صرف قرآن کو مانتا ہے, قرآن کے علاوہ احادیث کو نہیں مانتا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا, ما آتاکم الرسول, کہ رسول جو تمہیں دیں عطا کریں, فخذوہ, وہ تم لے لو, وما نہاکم, اور جس سے رسول اللہ تمہیں روک دے, فانتہوا, اس سے کیا کرو, رک جاؤ. اب دیکھیں سارے کے سارے دین کو کس کی طرف پھیرا جا رہا ہے, رسول اللہ کی طرف, کہ رسول اللہ جو حکم دے دیں وہ لے لو, جو روک دیں اس سے رک جاؤ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن ٹھیک ہے, اول سورس ہے آپ کا, اول ذریعہ ہے شریعت کا, لیکن احادیث کی, رسول اللہ کی سنت کی اہمیت اسی طرح مسلم ہے جس طرح قرآن کی اہمیت مسلم ہے شریعت میں, کہ سرکار کی جو سنتیں ہیں ان پر بھی عمل کرنا ایسے ہی لازم ہوگا, ان سے جو چیز ثابت ہوگی ان پر بھی عمل کرنا ایسے لازم ہوگا جس طرح قرآن, کیونکہ قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرو. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے, اور سرکار کی جو سنتیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہیں, باعث ہدایت ہیں. اچھا, پہلے کل بھی موضوع چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جو بارگاہ کے آداب تھے وہ خود سکھائے. وہ خالق ذات تھی, اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ سکھاتا کہ میرے محبوب کو کیسے پکارنا ہے, میرے محبوب کے گھر جاؤ تو کیسے بیٹھنا ہے, میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو تمہاری آواز کیسی ہونی چاہیے. اب یہاں پر ایک اور اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اس آیت میں, لیکن بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا تھا. حکم کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ, کیونکہ محبوب تو اللہ تعالیٰ کے ہیں نا, وہ محبوب اللہ کے ہیں, اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے تم میں سے جو بندہ خفیہ بات کرے گا, راز کی بات کرے گا, وہ تب کرے کہ پہلے وہ صدقہ دے, صدقہ دینے کے بعد پھر وہ محبوب کی بارگاہ میں جائیں اور راز کی بات کریں. یہ حکم تھا تمام مسلمانوں کے لیے کہ جس مسلمان نے بھی رسول اللہ سے بھی بات کرنی ہے الگ ہو کر, تو پہلے وہ صدقہ دے گا, صدقہ دینے کے بعد پھر جا کر وہ رسول اللہ کے پاس اکیلے میں جائے گا. یہ حکم نازل ہوا, حضرت علی نے صرف اس حکم پر عمل کیا, آپ نے 1 دینار صدقہ دیا, اور پھر اس کے بعد چونکہ مسلمانوں کی اکثریت غریب تھی, فقراء تھی, مساکین تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. صرف حضرت علی نے وہ صدقہ دیا تھا, ایک صحابی نے, اس کے بعد پھر یہ فوراً حکم اس کی اگلی آیت میں منسوخ ہو گیا. اچھا, یہ قرآن ہمارے لیے یہ کوڈ آف لائف ہے, اس میں آپ زندگی کے تمام مسائل آپ پا سکتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مذہب معاشروں سے پہچانے جاتے ہیں. یہاں پر آپ کا معاشرے جتنی حسین ہوں گے, معاشرے دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس دین کو قبول کر لیں. آپ کے معاشرے جتنی خوبصورت ہوں گے, لوگ اس سے متاثر ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری کتاب میں جو بڑے بڑے اہم ترین مسائل بیان کیے ہیں, وہاں پر چھوٹے چھوٹے معاشرتی مسائل بھی بیان کیے ہیں. اب دکھنے میں تو بڑے چھوٹے سے ہوتے ہیں وہ, لیکن ان کے اثرات بہت بڑے ہوتے ہیں. اسلام کا جو مین مقصد تھا وہ اس پوری امت کو ایک بندھن میں جوڑنا تھا, ایک محبت کے, پیار کے رشتے میں جوڑنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی قرآن میں بیان کیا کہ ان باتوں کا لحاظ رکھا کرو, تاکہ تمہاری آپس میں جو محبتیں ہیں, تمہارا آپس میں جو پیار ہے وہ قائم رہے, بڑھتا رہے. اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا, سورۃ المجادلہ 11 نمبر آیت ہے, اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں کہا جائے نا, اب ایک محفل بھر چکی ہے, جگہ نہیں ہے, تمہارا بھائی مسلمان آ چکا ہے محفل میں, جگہ نہیں ہے, تو اللہ نے فرمایا اس کے لیے جگہ بناؤ. اب آپ کسی کے لیے جگہ جب بناتے ہیں, اسے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں یا آگے بٹھاتے ہیں, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کتنا محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی آئے تو اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناؤ. سرکار کی حدیث ہے کہ اگر آپ سواری پر ہیں, سواری پر 2 بندوں کی جگہ ہے, تیسرے کی جگہ خود بنا لو. اگر تیسرے کی جگہ ہے, چوتھے مسلمان بھائی کی جگہ خود بنا لو. یعنی وسعتیں پیدا کرو, محبتوں کے دامن میں لے آؤ سب کو. اسی صورت میں بھی حکم دیا گیا کہ جب تم راز کی بات کہو نا, تو ایسا نہ کرو کہ 3 بندے بیٹھے ہوں, 2 بندے راز کی بات کہیں. یہ حدیث میں واضح سرکار نے فرمایا. آپ نے وجہ بھی بیان فرمائی, آپ نے کہا کہ جب 2 بندے 3 بندے بیٹھے ہوں گے اور تم کوئی راز کی بات کرو گے, تو جو بندہ شامل نہیں ہے اس بات میں, اس کو دکھ ہوگا کہ میرے سامنے ہی آپس میں راز کی بات کریں. اب دیکھیں کتنی چھوٹی سی چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری کتاب میں پوری امت کے لیے یہ ہدایت نامہ بنا کر بھیج دیا کہ آپ نے ان پر عمل کرنا ہے. اسی صورت میں, صورت حشر میں, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک اور صفت بیان کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ,
اللہ نے فرمایا کہ وہ اتنا سخی ہوتے ہیں مسلمان کہ اپنی ذات پر بھی اوروں کو ترجیح دیتے ہیں. اگر اپنے پاس استعمال کی کوئی چیز ہے وہ اپنے لیے ضرورت میں آتی ہے لیکن اپنی ضرورت کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کا زیادہ خیال کرتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی تھی انصار کے بارے میں کہ جب مہاجرین مدینہ میں پہنچے تھے, انصار نے اپنا سب کچھ مہاجرین پر قربان کر دیا تھا. اپنے مال تھے, اپنے جو جائیدادیں تھیں, باغات تھے, وہ انصار نے مہاجرین کو دے دیے تھے. پھر اللہ نے آگے ایک بڑی حکمت بڑی بات کہی. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تم جتنا بھی کما لو نا, جو دل کا حرص ہے وہ ختم نہیں ہوتا, جو آنکھوں کا حرص ہے وہ ختم نہیں ہوتا. آپ پوری دنیا کے مالک بن جاؤ تب بھی آپ کی یہ خواہش رہے گی کہ ایک دنیا اور ہوتی میں اس کا مالک بنتا. یہ دل کبھی نہیں بھرتا آپ کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی پیاری حکمت بڑی بات کہی. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ جس بندے کے جو دل کا حرص ہے, جو بندہ اس حرص سے بچ گیا, دل کے حرص سے, اللہ نے فرمایا کہ وہ فلاح پا گیا. کہ آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے آپ اسی پر قناعت کر لو, اسی پر راضی ہو جاؤ. سورۃ جمعہ کی 3 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ذات ہے والذی بعث, کہ جس نے محبوب کو بھیجا, جا کر وہ کیا کریں کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم, کہ وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور مسلمانوں کا, مومنین کا تزکیہ نفس کریں. اب اس سے جو اگلی آیت ہے, یہ آیت پہلے گزر چکی ہے مختلف صورتوں میں, لیکن اس سے جو اگلی آیت ہے وہ پہلے نہیں گزری. اللہ نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اللہ نے فرمایا وآخرین منہم, کہ ان کے بعد جو آئیں گے, لما یلحقوا بہم, کہ جو ان سے ابھی نہیں ملے, یعنی سرکار کے آنے کے بعد جو امتیں آئیں گی, جو قومیں آئیں گی, اللہ نے فرمایا کہ حضور ان کی بھی تربیت کریں گے, ان کا بھی تزکیہ نفس کریں گے. اب اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کا اگرچہ ظاہری وصال ہو چکا, لیکن اس آیت کی روح سے آج بھی سرکار اپنا فیض اس امت میں بانٹ رہے ہیں. آج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم تھی, آج بھی اس امت کو اسی طرح عطا فرما رہے ہیں. اور اولیاء کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں یہی حکم ہے کہ جب اولیاء اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, ان کے فیوز و برکات کبھی رکتے نہیں ہیں, ختم نہیں ہوتے. وہ قبروں میں چلے جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے آنے والے لوگوں کو مستفیض فرماتا رہتا ہے. ایک اور آیت کریمہ ہے. آج امریکہ, روس, پتہ کتنے نے کوشش کی کہ پاکستان کو ختم کر دیا جائے, اسلام کو ختم کر دیا جائے. ایران پر حملے ہوئے, عراق پر حملے ہوئے, افغانستان پر حملے ہوئے, یعنی کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں بچا جہاں افراتفری نہ مچی ہو. ان کی اب بھی کوشش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ یہ کوشش آج کی نہیں ہے, اسی دور سے ہے جب سے یہ دین آیا تھا. اللہ نے فرمایا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ نے فرمایا کہ یہ کفار جو چاہتے ہیں, یہ امریکہ والے, یورپ والے, سارے یہ مل کر کوشش کریں گے لیطفئوا نور اللہ, کہ اللہ کے اس نور کو بجھا دیں, ختم کر دیں. اللہ نے فرمایا کہ واللہ متم نورہ, لیکن اللہ تعالیٰ اس نور کو قیامت تک قائم رکھے گا. یہ دین قیامت تک قائم رہے گا, مسلمان قیامت تک قائم رہیں گے. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ کفار اس بات کو ناپسند بھی کریں تب بھی یہ دین قائم رہے گا. ایک اور آیت کریمہ ہے سورۃ طلاق کی. اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گا, وہ وظیفہ آپ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے, اللہ پر ساری بات چھوڑ دیتا ہے, اللہ نے فرمایا کہ یجعل لہ مخرجا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. اگر آپ کی امید اللہ ہے, آپ کو نوکری نہیں مل رہی, اگر آپ اللہ پر امید رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. یہ توکل جو ہے یہ دلی کیفیت کا نام ہے کہ آپ دل سے یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود بخود بنائے گا, اسباب بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے ایسے طریقوں سے رزق دیتا ہے کہ جس طرح کہ اس نے سوچا ہی نہیں ہوتا, گمان نہیں کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کے رزق عطا فرما دیتا ہے. تو ایک بڑی پیاری سی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا حضرت ابو ذر سے, حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ جو آیت تھی یہ مجھ پر بار بار تلاوت کی, اور تلاوت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا یا ابا ذر لو ان الناس كلهم اخذوها لكفتهم. آپ نے فرمایا کہ اے ابو ذر, اگر یہ تمام کے تمام جہان کے لوگ, دنیا کے لوگ اگر صرف اسی آیت پر یقین کر لیں لکفتہم, تو آپ نے فرمایا یہ آیت ہی ان کے لیے کافی ہے. اس آیت پر یقین کر لیں کہ تمام
جو چیزیں ہیں مسبب الاسباب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. دنیا پر وہ تکیہ چھوڑ دیں, دنیا پر انحصار چھوڑ دیں, بلکہ اللہ کی ذات پر وہ انحصار کرنا شروع کر دیں, تو سرکار نے فرمایا کہ یہ آیت ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو ایک بڑا پیارا سا وظیفہ ہے. سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے عوف بن مالک الاشجعی, وہ صحابی حاضر ہوئے. یہ وظیفہ یاد رکھیے گا, مشکلات ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, مصائب آتے ہیں. تو یہ صحابی آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ سرکار میرا بیٹا گم ہو گیا ہے, تو دعا فرمائیے. تو سرکار نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تم جاؤ اور ایک وظیفہ بتایا آپ نے فرمایا تم بھی اور تمہاری بیوی بھی اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیں. آپ نے فرمایا وہ وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ استکثروا من قول لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم. آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آپ نے فرمایا یہ وظیفہ آپ پڑھتے رہو, آپ کی جو مشکل ہوگی حل ہو جائے گی. تو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اگر کوئی بھی مشکل ہو تو وہ بندہ لا حول ولا قوة الا باللہ کو 500 مرتبہ پڑھے اور اول آخر 100 مرتبہ دروشی پڑھے. 100 مرتبہ دروشی پڑھے اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوة پڑھے. آپ فرماتے ہیں کوئی بھی اس کی مصیبت ہوگی وہ مصیبت ٹل جائے گی, ختم ہو جائے گی. تو اس وظیفے کو آپ یاد رکھیں. کوئی بھی مشکل آتی ہے, کوئی بھی گھریلو پریشانی ہے, کاروباری پریشانی ہے, تعلیمی پریشانی ہے, آپ اس وظیفے پر عمل کریں. لا حول ولا قوة 500 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 100 مرتبہ دروشی پڑھ لیں. آخری آیت سورۃ تحریم کی 6 نمبر آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم فرمایا کہ جو تمہارے گھر والے ہیں, تمہارے بیٹے ہیں, تمہاری بیٹیاں ہیں, تمہاری بیوی ہیں, تو ان کی تربیت کرنا یہ تم پر لازم ہے. اللہ نے فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ جو تمہارے گھر والے ہیں ان کو آگ سے بچاؤ. اگر تم نے یہ فریضہ انجام نہ دیا تو قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ اللہ نے تمہیں اولاد دی تھی, تم نے تربیت کیوں نہیں کی؟ اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی تھی, بیٹے دیے تھے, تم نے ان کی تربیت کیوں نہیں کی؟ اپنی بیوی کو کیوں نہیں سنبھالا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گھر کے نظام کو ٹھیک کرنا, گھر کو دین کے مطابق چلانا یہ مرد کا فرض ہے. تو اس آیت میں اللہ نے واضح حکم فرما دیا کہ تمہارے ذمے جو بھی تمہارے لوگ آتے ہیں, تمہارے غلام ہیں, تمہارے بیٹے بیٹیاں ہیں, تمہاری بیویاں ہیں, جو بھی تمہارے تحت آتے ہیں, اللہ نے فرمایا کہ انہیں تم آگ سے بچاؤ اس طرح سے کہ انہیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس پیارے قرآن کا فہم بھی عطا فرمائے, اس کتاب کی محبت بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.